اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5831 ابو لبابہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سانپوں کے مارنے سے جو گھروں میں رہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5832 نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو لبابہ بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر قبا میں تھا، وہ مدینہ چلے آئے۔ ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے بیٹھے تھے، ایک روشن دان کھول رہے تھے، اچانک ایک سانپ نظر آیا، گھر کے بڑی عمر والے سانپوں میں سے۔ لوگوں نے اس کو مارنا چاہا، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان کے مارنے سے ممانعت ہے، یعنی گھر کے سانپوں کے، اور حکم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بریدہ اور 2 لکیروں والے کے مارنے کا، اور کہا گیا ہے کہ یہ دونوں قسم کے سانپ بینائی کھو دیتے ہیں اور عورتوں کے حمل گرا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5833 نافع سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے گرے ہوئے مکان کے پاس تھے، وہاں سانپ کی کیچلی دیکھی تو لوگوں سے کہا اس سانپ کا پیچھا کرو اور اس کو مار ڈالو۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سانپوں کے مارنے سے جو گھروں میں رہتے ہیں، مگر دم بریدہ اور جس پر 2 لکیریں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں بینائی اچک لیتے ہیں جب نظر ملاتے ہیں اور عورتوں کا پیٹ گرا دیتے ہیں۔ ڈر کے مارے عورت کا پیٹ گر پڑتا ہے، اس کی نظر میں یہ تاثیر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5834 نافع سے روایت ہے، ابو لبابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ عمر رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس جو قلعہ تھا وہاں کھڑے ہوئے ایک سانپ کو تاک رہے تھے اخیر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5835 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غار میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والمرسلات عرفہ اتری تھی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے تازی یہ سورت سن رہے تھے، اتنے میں ایک سانپ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار ڈالو اس کو، ہم لپکے اس کے مارنے کو، وہ نکل کر چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا تمہارے ہاتھ سے جیسا کہ تم کو بچایا اس کے شر سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5836 عام شخص سے سند کے ساتھ اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5837 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احرام باندھے ہوئے شخص کو حکم دیا ایک سانپ کو مارنے کا منع میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5838 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5839 ابو الصائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو غلام تھے ہشام بن زہرہ کے، وہ گئے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ابو الصائب نے کہا میں نے ان کو نماز میں پایا تو میں بیٹھ گیا، منتظر تھا نماز پڑھ چکنے کا، اتنے میں کچھ حرکت کی آواز آئی ان لکڑیوں میں جو گھر کے کونے میں رکھی تھی، میں نے ادھر دیکھا تو ایک سانپ تھا، میں دوڑا اس کے مارنے کو۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک کوٹڑی مجھے بتائی اور پوچھا یہ کوٹڑی دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اس میں ایک جوان رہتا تھا ہم لوگوں میں سے جس کی نئی شادی ہوئی تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے خندق کی طرف، وہ جوان دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا اور گھر آیا کرتا۔
ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہتھیار لے کر جا، کیونکہ مجھے ڈر ہے بنی قریظہ کا، جنہوں نے دغا بازی کی تھی اور موقع دیکھ کر مشرکوں کی طرف ہو گئے تھے۔ اس شخص نے اپنے ہتھیار لیے۔ جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو دیکھا، دونوں پٹوں کے بیچ میں دروازے پر کھڑی ہے۔ اس نے اپنا نیزہ اٹھایا اس کے مارنے کو غیرت سے۔ عورت نے کہا اپنا نیزہ سنبھال اور اندر جا کر دیکھ تو معلوم ہوگا میں کیوں نکلی ہوں۔ وہ جوان اندر گیا تو ایک بڑا سانپ کنڈلی مارے ہوئے بچھونے پر بیٹھا تھا۔ جوان نے اس پر نیزہ اٹھایا اور اسی نیزے میں کونچ دیا، پھر نکلا اور نیزہ گھر میں گاڑ دیا۔ وہ سانپ اس پر لوٹا۔ بعد اس کے ہم نہیں جانتے سانپ پہلے مرا یا جوان پہلے مرا۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ بیان کیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس جوان کو پھر جلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو اپنے ساتھی کے لیے بخشش کی۔ پھر فرمایا مدینہ میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 دن تک ان کو خبردار کرو، اسی طرح جیسے اوپر گزرا۔ اگر 3 دن کے بعد بھی نکلے تو ان کو مار ڈالو، وہ شیطان ہیں، یعنی کافر جن ہیں یا شریر سانپ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5840۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ اس میں یہ ہے کہ تخت کے تلے میں نے حرکت کی آواز پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں میں عمر والے سانپ ہوتے ہیں، جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن تک ان کو تنگ کرو، یعنی یوں کہو کہ اگر پھر نکلو گے تو تم کو تکلیف پہنچے گی، اگر وہ پھر نہ نکلے تو خیر، نہیں تو اس کو مار ڈالو، وہ کافر جن ہے۔ اور اس روایت میں یہ زیادہ ہے جاؤ اپنے صاحب کو دفن کر دو۔